بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا جو عنوان رہے گا، جو درس کا موضوع رہے گا، وہ رسالۃ الحقوق جو کتاب ہے، جس میں سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام سرکار نے ہر عنوان سے ہمارے اوپر، یعنی ایک مومن کے اوپر جو حقوق اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت مقدسہ کے وسیلہ سے عائد ہیں، ان حقوق کے بارے میں بیان دیا ہے، یعنی ہمسایوں کا حقوق، ماں باپ کا حقوق، استاد کا حقوق، خود انسان کے اوپر اپنے حقوق، ہاتھ کا، کان کا، آنکھ کا۔ الغرض کے ماہ رمضان شریف میں، جس کا مقصد ہی تزکیہ نفس ہے، ہمیں اس کتاب سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور ضرور جو ہے اس کے کچھ پوائنٹس، کچھ نوٹس بنا کے ہمیں اویزہ کرنے چاہیے، تاکہ ہمیں سارا سال جو یہ امام کے بتائے ہوئے حقوق ہیں یہ یاد رہیں۔ ماہ رمضان شریف، رمضان کریم میں اللہ رب العزت نے جو اس کا فلسفہ بیان کیا ہے، جو اس کا مقصد بیان کیا ہے، وہ فقط ایک ہی ہے، ون اینڈ اونلی، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ چنانچہ سورہ مبارکہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے جہاں رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کی بابت بات کی ہے، وہاں پہ اس ون اینڈ اونلی جو فلسفہ ہے یا مقصد رمضان ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یہ 183 نمبر آیت ہے جی، جس میں کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جیسے تم سے قبل، یعنی تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ یعنی کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ماہ رمضان شریف کا جو فلسفہ ہے پورے رمضان کا، روزوں کے فرض ہونے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ میں بیان کر دیا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر برداشت پیدا ہو، تمہارے اندر صلہ رحمی کے جذبات پیدا ہوں، تمہارے اندر غریبوں کی بھوک کا احساس پیدا ہو، تمہارے اندر مل جل کے ایک روحانی ماحول میں رہنے کی کیفیت پیدا ہو، اور تمہارے اندر اپنے اصلاح نفس کا جذبہ، یعنی متقی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ 100 بندوں کی روز افطاری کرائیں، 100 بندوں کی سحری کا اہتمام کریں، جی خود بھی روزے رکھیں، لیکن جب تک آپ اصلاح نفس کی طرف گامزن نہیں ہوں گے، آپ تقوی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجھ جیسے کئی گناہ گار جن کو اللہ رب العزت نے عیوب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے جناب خادم مکتب کی صیت سے آتے ہیں اور بڑے واضح نصیحت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود سب سے زیادہ قابل اصلاح ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نفس پہ اصلاح ہونے والے مجھ جیسے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت میں آپ کو ایسے کردار ملیں گے کہ جن کی واضح نصیحت سن کے آپ اپنا آپ سدھار لیں گے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنی مثال دیتا ہوں، لیکن وہ خود قابل اصلاح رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام غر الحکم میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کچھ، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ کچھ علماء ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے لوگ اپنی اصلاح کر کے جنت تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ عالم خود جہنم کا حقدار ٹھہرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت مجھ جیسے گناہ گار پہ اس ماہ رمضان شریف میں اپنا کرم فرمائے، اور میں لوگوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اس سے پہلے مجھے اور مجھ جیسوں کو یہ توفیق ملے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ تو مقصد بات کرنے کا یا آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں اپنے قرآن ختم کرنے کی تعداد نہ دیکھیے گا، جو کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ہماری ذہن سازی اس عنوان سے ہوئی ہے کہ محرم میں مجالس کس نے سب سے زیادہ سنی، اور رمضان میں قرآن کس نے سب سے زیادہ پڑھا، راشن کس نے سب سے زیادہ بانٹا۔ یہ اپنی اپنی جگہ سارے امور ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں اور اجر و ثواب کا بھی باعث ہیں، لیکن اسلام میں یاد رکھیے گا، اسلام میں کبھی بھی کوانٹٹی کو اہمیت نہیں دی گئی، ہمیشہ کوالٹی کو اہمیت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے نفلی عبادات کس نے کتنی زیادہ کی ہیں، اللہ رب العزت یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کتنے 100 بندوں تک افطاری یا سحری کا اہتمام پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھے گا، آپ کا جذبہ دیکھے گا۔ اسی طرح اگر یہ رمضان شریف گزر جاتا ہے اور رمضان سے پہلے والے حالات میں ہم واپس آ جاتے ہیں،
تو پھر مجھے بتائیے کہ خالی بھوک پیاسی کاٹی ہم نے، اور وہ بھی اللہ کے سارے سان چڑھا دیا کہ جی تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیرے دیے رزق سے افطار کیا، چلو جی اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی طرح جب ماہ محرم الحرام گزر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی ہماری یعنی ہمارے ہاں جو ایک وہ نظریہ ہے، اب کیا کہا جائے، پھر بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب میں کوئی الگ سے شیعت لے آیا ہوں، میں فلانے کا ایجنٹ ہوں۔ مطلب یہ کس امام سے آپ نے سیکھ لیا ہے کہ جو چیزیں محرم الحرام اور سفر 20 سفر تک، یا یہ جو ہم نے سوگ بڑھا دیا خود سے ہی 8 ربیع الاول تک ہم لے گئے، اس میں جو چیزیں حرام ہیں یعنی گانے سننا، شادیاں کرنا، شادیوں پہ ناچ پڑھانگ کرنا، سالگرہوں میں مخلوط اجتماع کرنا خواتین و مرد کا، یہ یعنی یکم محرم کا چاند نظر آتے 20 سفر تک یا 8 ربیع الاول تک، یعنی جب تک سوگ ٹوٹتا ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان دنوں میں ایک عام مومن کے لیے فلانے کے گھر میں ٹی وی لگا تھا جی، 12 محرم تھی، وہ خبرنامہ سن رہا تھا، میوزک چل رہا تھا، ہو پکا منکر ہے فلانا یہ ہے۔ یہ جو چیزیں یکم محرم سے 20 سفر تک چیلم تک حرام ہے، یہ کیا پورا سال جائز ہے آپ کے لیے اور ان دنوں میں فقط حرام ہے؟ اسی طرح میں اپنے سمیت تمام ان کو برادران کو متوجہ کرتا ہوں کہ رمضان شریف میں جو چیزیں ہم پہ حرام ہو جاتی ہیں، جو چیزیں یعنی ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کیا وہ رمضان کے بعد ان کا لائسنس مل جاتا ہے یا چاند رات کو وہ لائسنس مل جاتا ہے؟ تو اس چیزوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوا کریں یاد رکھیں محرم ہو، رمضان ہو یا کوئی بھی اسلامی عنوان ہو، اس کو ایک رسم نہ بنائیں، یعنی اس طرح سے ایک رسم نہ بنا دیں کہ بس وہ دن آئے گا اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، غم ہے تو غم کو منانا ہے، خوشی ہے تو خوشی منانی ہے، تو اس کے بعد مادر پدر آزاد۔ تو رمضان شریف کا جو مغز ہے، جو فلسفہ ہے، جو مقصد ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہمارا اولین فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح۔ اب یہ نفس ہے کیا، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کو سید سجاد نے اپنے مختصر سید سجاد کا ایک آپ کی خدمت میں رسالۃ الحقوق سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی کچھ علماء نے جو تفسیر لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ رسالۃ الحقوق، جس کا ترجمہ آئینہ حقوق کے نام سے ہو چکا ہے، یہ کتاب ضرور لیجئے اور اس کو اپنے مطالعہ میں ضرور رکھیے۔ اور یہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں مجھے کچھ بتا رہے تھے ہمارے کومنٹس کو رپلائی کرتے ہیں کہ جناب کچھ لوگوں نے اس کی اسناد کے اوپر بات کی ہے، یعنی وہ ہم نے ایک وحدت امت کے حوالے سے سید سجاد کی ایک روایت نقل کی، پیش کی، تو یار لوگوں کو بڑی مرچیں لگ گئی، یاری کے حواریوں کو، یہ تو ثابت ہی نہیں جی سید سجاد سے، یہ تو کتاب ہی ثابت نہیں، اس کی تو اسناد ہی، یعنی اب ان لوگوں سے ہم ان کو کیا اسناد بتائیں جو نہج البلاغہ پہ بھی فقط اس وجہ سے کہ وہاں پہ صرف اللہ سے مانگنے کی بات ہے، وصیت نامہ مکتوب نمبر 31 موجود ہے، اب وہ نہج البلاغہ سے بھی ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح صحیفہ سجادیہ کی طرف آپ دیکھ لیں، آپ کو بڑے لوگ ایسے اب ملنا شروع ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ نہیں جی اس کا تو سلسلہ اسناد ہی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اب رسالۃ الحقوق نامی کتاب، جس کو یعنی کسی تاریخ شیعت میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا انکار کر دیں، انشاءاللہ ہم کسی درس میں اس کے اسناد بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو خیر وہ لوگ ان دروس سے بے شک پرے پرے رہیں، ہمیں کوئی نہیں، لیکن جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں امام کی تعلیمات سے، وہ ضرور اس طرح متوجہ ہوں اور اس کتاب کو خریدیں اور خرید کر جناب اس کو اپنے زیر مطالعہ رکھیں۔ تو یہ اب نفس کا حق جو ہے اس نام سے باب ہے، اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کا تم پر یہ حق ہے کہ اسے بھرپور طریقہ سے رائے خدا میں مشغول رکھو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اپنی زبان کا حق، اپنے کان کا حق، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اور شکم اور شرم گاہ کا حق ادا کر دیا، اور دیکھو ان کے حقوق کی ادائیگی میں خدا سے مدد طلب کرتے رہو۔ یعنی کتنی خوبصورت بات آخر میں امام فرماتے ہیں کہ سارا گنوا کے پھر فرماتے ہیں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں، یعنی اپنے نفس کے حقوق جو ہے، اب نفس کے ساتھ ساتھ جو جسمانی اعضاء ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی میں بھی اللہ سے توفیق اور مدد مانگو، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بندہ نیکی کر نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور کوئی بندہ برائی سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کی طاقت نہ دے۔ تو امام اسی طرح متوجہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفس کا تم پر یہ حق ہے کہ اسے بھرپور طریقہ سے اللہ کی راہ، سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مشغول رکھو، یعنی الہی کاموں میں اس کو اتنا الجھا دو کہ یہ شیطانی کاموں کی طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے، اس کی ترغیب ہی نہ ہو۔ گو کہ انسان کی ساری عمر، دیکھیں کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے 1 مہینہ، 15 دن، 40 دن، 2 ماہ کوشش کی اپنے آپ کو سدھارنے کی، اور بڑی چیزوں سے ہم الحمدللہ بچے، ہم نے نمازیں شروع کی، ہم نے قرآن کا مطالعہ شروع، لیکن اینڈ پہ ہم سے پھر کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہو گیا۔ تو شیطان اب کیا کرتا ہے، حالانکہ بڑی غور سے اس بات کو سنیے گا اور اس بات کی تصدیق اپنے فیورٹ عالم سے کروا لیجئے گا۔ جب ایک بندہ نفس کے ساتھ جنگ میں مصروف عمل ہوتا ہے اور کبھی شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی وہ شیطان پہ حاوی ہو جاتا ہے، یعنی کبھی وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ شیطان پہ فتح پا لیتا ہے، پھر اگلی دفعہ شیطان اس کو ڈال لیتا ہے۔ اب یہ جو لڑائی ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پیاری ہے،
اب جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کو میں نے زیر کر لیا، اس نے 2-3 ماہ بڑی ریاستیں کی، وہ اس کی نظر میں اب ہم اس کو یعنی میں اس کو اب اس کو یہ ایک باور کراؤں کہ تیری ریاستیں تو گئی، عبادتیں تو گئی، تو پھر گناہ کر بیٹھا ہے، اب کیا فائدہ توبہ کا؟ اللہ بھی کہے گا کہ میرے ساتھ مذاق کیا اس بندے۔ تو یاد رکھیے حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت اپنی شان کی، اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ جب تک انسان مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، مجھ سے معافی طلب کرتا رہے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے اس کے گناہ زمین سے شروع ہو اور 7ویں آسمان تک بھر دے، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا۔ چونکہ شیطان نے کہا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو راستے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، بھڑکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا تھا کہ سن، پھر جب تک بندہ میرا مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو کبھی بھی یہ شیطانی وسوسہ ہے، کبھی بھی آپ سے خدا نہ خواستہ اپنی اصلاح کے دوران، یعنی جب آپ تزکیہ نفس کے مراحل میں ہیں، اس دوران غلطی کو گناہ سرزد ہو جائے، مایوس نہ ہوئیے، پچھلا سارا ریکارڈ خراب نہ کیجیے، اٹھیے۔ یعنی آپ ایک ریسلر ہیں، آپ دوسرے ریسلر سے، دوسرے پہلوان سے مد مقابل ہے، اگر اس نے اٹھا کے آپ کو نیچے گرا دیا ایک دفعہ تو کیا اب آپ ہار مان جائیں گے؟ نہیں۔ اچھا ریسلر یا اچھا پہلوان وہی ہے جو دوبارہ اٹھتا ہے، دوبارہ اپنی ہمت جمع کرتا ہے اور پھر ایک زوردار حملہ اپنے مخالف پہ کرتا ہے۔ تو مایوس نہ ہوئیے، آپ اس وسوسے میں نہ آئیے کہ اب کیا فائدہ، لو جی داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ جب میں نے ناپ تول میں کمی کرنی؟ اور بھائی تو داڑھی نہیں رکھ رہا کہ ناپ تول میں کمی کرنی، تو ناپ تول میں کمی چھوڑ دے، داڑھی رکھ لے۔ اور جی نمازوں کا کیا فائدہ، 70 تو ہم نے دن میں جھوٹ بولنے ہوتے ہیں، تو بھائی نمازیں شروع کر، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا ایسا تیری جھوٹ کی عادت ختم کر دے گا۔ اب اسی طرح اصلاح نفس کے سفر کے دوران آپ کو بے شمار ایسے وسوسے یہ خبیث یہ لعین ڈالتا ہے۔ میں کسی کی کیا بات کروں، خود اصلاح نفس کا کتنا مرحلہ کٹھن ہے اس کا اندازہ مجھے الحمدللہ خود ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی ہار نہ مانیے اس لائن سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیے کہ نہیں جی اب کوئی فائدہ نہیں، بڑی کوشش کی جی، وہ گناہ گار ہیں جی، بس کیا کرے، اللہ بھی جانتا ہے کہ ہماری فطرت میں گناہ کرنا لکھا ہے، اور بھائی آپ کی فطرت میں پچھتانا بھی لکھا ہوا ہے، پچھتائیے اپنے گناہوں پہ، نادم ہوئیے۔ خیر، اب قرآن میں جو نفس کے معنی ہیں وہ مختلف عنوانات میں روح کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں، ذات کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں، اور دیگر اس میں چیزوں کے حوالے سے نفس کو اللہ تعالیٰ نے نفس کے معنی لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ مبارکہ اعراف، سورہ مبارکہ یوسف، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ مبارکہ اعراف میں کہا گیا کہ اپنے پروردگار کو اپنے دل میں تذکرہ و زاری کے ساتھ یاد کرو۔ یہاں پہ جو وَاذْکُرُوا رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ کا، یہاں پہ جو نفس کا معنی لیا گیا ہے یہ دل سے لیا گیا ہے جی۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 70 میں کہا گیا اور یوسف اسے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، یعنی یہاں بھی نفس کو دل سے، قلب کے معنی میں لیا گیا، کہیں پہ ذات کے عنوان سے لیا گیا، کہیں پہ کچھ عنوان سے لیا گیا۔ بہرحال جو مراتب قرآن ہے، یعنی جو نفس کے مراتب قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں 2 قسمیں جو ہیں وہ مرکزی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، جو نفس لذتوں پر مرا جاتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں، یعنی وہ انسان کو ہمیشہ اس بات پر ابھارتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرے۔ نفس کا یہ مرحلہ کہ جس کو قرآن کی زبان میں نفس امارہ کہا گیا ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور خدا کے عظیم بندوں نے اس سے خدا کی پناہ طلب کی ہے۔ جناب یوسف کی زبانی قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کیونکہ وہ ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھے گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق دیتا ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو اپنے پروردگار کے مقام و مرتبہ سے ڈرا اور اس نے ہوا اور ہوس سے اپنے نفس کو روک رکھا تو بہشت اس کی منتظر ہے اور اس کی منزل ہے۔ نفس کے اس مرتبہ کے سلسلے میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نفس کی طبیعت میں ہی سرکشی اور بے ادبی ہے۔ بندہ پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو سدھارے، اسے باادب اور مؤدب بنائے۔ نفس تو میدان مخالفت میں چوکڑیاں بھرتا پھرتا ہے، بندہ کو چاہیے کہ وہ اس کی خواہشوں کو پورا نہ کرے بلکہ اسے قابو میں رکھے۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کی تباہی میں ایسا شریک ہوگا جیسا وہ خود ہے، یعنی نفس کو اگر آزاد چھوڑ دو تو نفس کی جو تباہ کاریاں اس میں انسان پھر خود برابر کا شریک ہے۔ جو نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے گویا وہ اپنے قتل میں اپنے نفس کے ساتھ خود ہی شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مستدرک الوسائل کی یہ روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جس میں امام فرما رہے ہیں کہ نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے والا خود اپنے قتل میں اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سنتے جائیے، فرماتے ہیں کہ نفس کو چھوڑنے سے پہلے اسے ضرر رسانی سے روک دو، یعنی اس کو آزاد اگر چھوڑنا ہے تو پہلے اس کو سدھار لو، اس کو جو ضرر رسانی یعنی جو ایذا اور ضرر پہنچانے کے جو اس کے وہ ہے ان کا سدباب کر لو، اس کی زبان کو لگام چڑھا دو، اس کی نجائز خواہشوں کو زنجیر سے آزاد کرنے کے لیے اسی طرح کوشش کرو جس طرح تم اپنا روزگار تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتے ہو اور کوشش کرتے ہو، کیونکہ نفس تمہارے عمل کا مرہون منت ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے جیسے انسان اپنی طبعی عمر کے مراحل سے گزرتا ہے یہ نفس بھی گزرتا ہے، یعنی اب یہ بچہ ہے، میرے بیٹا ہے، ابھی اس کی عمر 5 سال ہے،
اب اس کا نفس بھی اس میں سے ہے. اب اس کی نفس کی تربیت کیا ہے؟ اس کے نفس کی تربیت یہ ہے کہ اس کی ایج کے حساب سے جو اس کی تربیت کے عنوانات ہیں وہ اس کے نفس تک بھی پہنچائی جائیں. تو جب انسان بلوغت کی حد تک آ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو اندر پالا ہوتا ہے نا ہم نے، روحانی غذا دے کے یا شیطانی غذا دے کے، وہ پھر اسی طرح جوان ہو جاتا ہے. وہ بھی ہمارے جسم کے ساتھ وہ عین شباب میں داخل، اپنے اس میں جوانی کے دور میں داخل ہو جاتا ہے. اب وہ بعض دفعہ ہم سے زیادہ، یعنی ہماری جسمانی قوت سے زیادہ اندر والا جو ہمارا ہے نا، یعنی نفس، اندر والا علی روحانی یا اندر والا انسان جو بھی ہے، وہ بعض دفعہ ہماری جسمانی قوت سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے اور ہم پہ ہر دفعہ حاوی ہو جاتا ہے. تو اس کی تربیت امام فرما رہے ہیں کہ اس کو کھلا چھوڑنے سے پہلے اس کو سدھار لو، اس کی تربیت کا اہتمام کر لو. اور وہ کب ہوگا؟ دیکھیں، وہ بلوغت سے پہلے والدین کا فرض ہے، آداب سکھائے جائیں، قرآن کی طرف متوجہ کیا جائے. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی بچہ ہے، بچی ہے، ابھی پردہ کیا، ابھی نماز کیا. ابھی بھائی بات یہ ہے کہ آپ ظاہری جسم کو دیکھ رہے ہیں جو اندر اس کے پال رہا ہے. اور آج کل کے پرفتن دور میں جہاں کہیں موبائل ہے، کہیں ٹی وی ہے، کہیں کیبل ہے، کہیں فلاں، آج کل تو زیادہ اس عمر کی ضرورت ہے. خیر، پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کا اپنے نفس سے جہاد کرنا، یقین کرو، سب سے بڑا جہاد ہے اور سب سے مشکل ہے. یقین کیجیے، آپ کا دو بندوں سے بھڑ جانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے نفس کے ساتھ. یعنی وہ ایک قول مجھے بڑا پسند ہے، زبردست ہے، ائمہ میں سے کسی کا نہیں، کسی بزرگ کا ہے، کسی علماء بزرگ میں سے کسی کا ہے، کہ زندگی میں سب سے مشکل لڑائی خود اپنے ساتھ لڑائی. اس سے زیادہ آپ یقین کیجئے مشکل لڑائی کوئی نہیں. جو اپنے آپ کے ساتھ لڑنے کا وہ ہے نا، اچھا اس میں مزہ بھی الگ ہے جب آپ فتح یاب ہو جائیں، اور جب آپ ہار جائیں اپنے آپ سے تو سیکھنے کے مراحل بہت ہیں. مایوسی پھر بھی نہیں، پھر آپ سیکھیں، دوبارہ تیاری کریں. تو امام بھی اسی ضمن متوجہ کرتے فرماتے ہیں کہ مرد کا اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں، خاتم الانبیاء، آپ کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی شجاع اور طاقتور نہیں جو لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، بلکہ طاقتور اور مضبوط آدمی وہ ہے جو خود پر غالب آ جاتا ہے، یعنی اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے. پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو تاکہ تم سیدھی، سچی اور آسان زندگی بسر کر سکو. اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی آج جتنی ہماری پریشانیاں، کچھ تو قدرتی آزمائشیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ پیچھے سے معاملات ماں باپ کی طرف سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آدھی سے زیادہ ہم نے خود پالی ہوتی ہیں اس نفس کی خواہشات کا پیٹ بھرتے اپنا سٹیٹس مینٹین کرتے کتنی زیادہ پریشانیاں ہم نے خود پالی ہوتی ہیں. تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو تاکہ تم سیدھی سچی اور آسان زندگی بسر کر سکو، اور صاحبان علم کے ساتھ گھل مل جاؤ، اس طرح تم بھی عالم بن جاؤ گے اور جہالت سے نجات پا جاؤ. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس پر غلبہ پا لیتا ہے وہ مکمل طور پر طاقت کو حاصل کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے، ان میں سے ایک آدمی بہت وزنی اور بھاری پتھر اٹھائے ہوئے تھا. اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت وزنی پتھروں کا اٹھانے والا ہے، اس کی وزن برداری سے، یعنی وزن کے اٹھانے سے سارے لوگ حیرت زدہ ہیں. رسول اللہ ان کے قریب تشریف لے گئے اور معلوم کیا کیا معاملہ ہے. لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پتھر اٹھاتا ہے، اسے سب سے بھاری اور وزنی پتھر اٹھانے والا کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور آدمی کی خبر دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کو دوسرا برا کہتا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، دوسرا اس کو گالیاں بکتا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، اپنے اوپر قابو رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ جاتا ہے. یعنی اپنے اور اپنے ساتھی کے شیطان، یعنی نفس کے شیطان پر غالب آ جاتا ہے. تو یہ شخص اس ویٹ لفٹنگ، یعنی آج کل کے دور میں باڈی بلڈر، ویٹ لفٹر سے زیادہ مضبوط اور طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. اب یہ نفس امارہ تھا. اب ایک اور نفس لوامہ، قرآن کے مراتب کے حساب سے نفس امارہ کے مقابلہ میں نفس لوامہ ہے، یعنی جو ملامت کرنے والا نفس ہے. انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نفس اس کی سرزنش کرتا ہے. اچھا، اس کو ضمیر بھی کہا جاتا ہے. نفس لوامہ کو ہمارے عرف میں، ہمارے اس میں ضمیر بھی کہا جاتا ہے. جب انسان کو غلطی کرتا ہے تو یہ اس کو سمجھاتا ہے، اس کی سرزنش کرتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کی قسم کھا کے کہا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ ولا اقسم بنفس اللوامات، یعنی روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں. اور اسی نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے کہ جو ہماری ملامت کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں جن کے زندہ ہیں، جن کے ضمیر یا جن کا نفس لوامہ زندہ ہے. اب یہ زندہ کا میں لفظ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اندر دونوں
صورت نفس کی ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم نے جس نفس کو طاقتور رکھا، اس کی خوراک اس کو پہنچائی، یعنی نفس لوامہ ہے، اس کو روحانی غذا ہم شروع سے دیتے آ رہے ہیں، وہ تگڑا ہو جائے گا، دوسرا کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ نفس ہمارا کو تگڑا کیا، نفس لوامہ کو ہم نے لاغر کر دیا، یعنی شیطانی چیزوں پہ چلتے چلتے اس کو خوراک پہنچتی گئی، نفس ہمارا کو وہ تگڑا ہو گیا اور یہ نفس لوامہ کمزور ہو گیا، تو پھر آہستہ 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 یہ بالکل ہی جاتا ہے، یعنی ضمیر سو گیا، ضمیر مر گیا والے جو الفاظ آپ سنتے ہیں یا ہم سنتے ہیں وہ اسی کی بابت سنتے ہیں۔ اچھا، علی ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے کہ لفظ لوامہ سے مراد آدم کا نفس ہے جس نے عصیان و نافرمانی کی اور ملامت کا نشانہ بنا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام طواف میں مشغول تھے، اچانک آپ کی نگاہ ان لوگوں پر پڑی جو مسجد کے گوشہ میں جمع تھے۔ آپ نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ محمد بن شہاب زہری نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، گویا کہ نیم پاگل ہو گیا ہے، خاموش رہتا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں۔ اس کے خاندان والے اس کو لائے ہیں، مکہ لائے ہیں کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ازدحام کو دیکھ کر یہ بولنے لگے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد سید الساجدین محمد شہاب زہری کے پاس گئے اور اس نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہیں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک شہر کا حاکم ہوں، مجھ سے ایک بے گناہ کا قتل ہو گیا، اس بے گناہ کا خون ہو گیا، اس بے گناہ کے خون نے مجھے یہ دن دکھایا ہے۔ ایک بے گناہ کے خون نے ایک حاکم کا یہ حال کر دیا اور اس کے ضمیر کی پھٹکار نے اسے نفسیاتی امراض میں مبتلا کر دیا۔ وہ اس گناہ پر اتنا پشیمان ہے کہ بولنے کی جرت بھی نہیں کر پا رہا، بلکہ پاگلوں جیسا بن گیا ہے۔ سید الساجدین نے اس کی ان باتوں سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ اپنے گناہ کی بخشش سے مایوس ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا رحمت خدا سے مایوس ہو جانا اس گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جو گناہ تجھے پاگل بنائے ہوئے ہے، یعنی جو تو نے بے گناہ کا خون بہایا اور اس سٹیج تک پہنچا ہے، اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ برا عمل ہے کہ تو رحمت خدا سے مکمل مایوس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مقتول کے وارثوں کو اس کی دیت دے دو۔ اس نے کہا کہ انہوں نے دیت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، دیکھتے رہو، جب وہ نماز کے لیے گھر سے باہر جائیں تو دیوار کے اوپر سے ان کے گھر میں تھیلیاں ڈال دینا اور ان کی دیت ادا ہو جائے گی۔ یہ تھا نفس لوامہ کا اثر، یعنی وہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ جس کو ضمیر کہتے ہیں، یعنی جب ضمیر جاگ جاتا ہے نا، پھر یہ چین نہیں لینے دیتا، پھر آپ کو قرید کے بتائے گا فلاں جگہ تو نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کا حق مارا، اس کے ساتھ بد زبانی کی، پھر انسان دھوڑتا ہے۔ یعنی جن کا ضمیر الحمدللہ جاگ رہا ہے وہ پھر معافیاں، تلافیاں اور اسی طرح کے اس میں آ جاتا ہے کہ لوگ اس کو نفسیاتی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک نفس مسولہ ہے، ایک لحاظ سے نفس کو مسولہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی نظر میں غلط اور برے کام کو اچھا بنا دیتا ہے اور ان کے انجام دینے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جناب یوسف کے برادران کے حوالے سے، سامری کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے اس نفس مسولہ کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے۔ تو بہرحال دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مختصراً سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت اور پھر اس سے مربوط باقی روایات اور آیات قرآنی بھی پیش کر کے اس طرح متوجہ کیا جائے کہ میرے عزیزو، رمضان کریم میں اچھی افطاریاں کر لیں، اچھی سحریاں کر لی، تراویحاں زیادہ پڑھ لی، برادران میں جو جس طرح وہ ہے، ہمارے یہاں نوافل نفلی عبادت زیادہ کر لی، لیکن اگر نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، یہ نہ ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا، کوئی گول سیٹ کیا کہ ہم نے انشاءاللہ تربیت نفس، تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی بھرپور استفادہ کرنا ہے، پھر فائدہ کوئی نہیں۔ پھر آپ 30 قرآن پڑھیں رمضان میں، 60 پڑھیں، 90 پڑھیں، ٹھیک ہے، جو آیات کا ایک ثواب ہے پڑھنے کا وہ تو آپ کو ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پلٹا دے آپ کو دگنا کر کے، یا جس طرح بھی کرے وہ اللہ کے کام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن مجید کی دوڑ میں شامل، اس دوڑ میں کہ سپارے کتنے زیادہ پڑھے نے تو قرآن کتنے چھتی مکائے نے، اس دوڑ میں شامل ہو جائیں کہ میں نے سیکھا کیا قرآن سے، میں نے پورے رمضان میں 30 صفحے پڑھے جی، روز کا 1 صفحہ پڑھا، میں نے اس 30 صفحوں میں سے سیکھا کیا، آپ یقین کریں کہ 60 قرآن پڑھنے والا آپ کے 30 صفحات کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ کریم میں ہمیں اپنے نفس کے عیوب کی طرف متوجہ کرے اور ان کی اصلاح اور تزکیہ کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔